اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت پوجو، مت بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم، ہمیشہ کا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا، رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے، اپنے آقا کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ پہلے بھی ایک شخص تھا، ساقی تھا یہ بادشاہ کا، لیکن یہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا، اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا، ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر، اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ عاصر و خمرہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے، اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر، آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے۔ محمد آخر، اور جو دوسرا ہے فیسلب، اسے سولی دے دی جائے گی۔ فتاکل الطیر من راسہ، تو ظاہر بات ہے سولی جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے، اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر تاکل الطیر من راسہ، جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے، بھیجا کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا، رائے پوچھی تھی۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، رہائی پائے گا، چلا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکر اسمی عند ربک، کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے، بے گناہ ہے، اور اس طریقے سے جیل میں کو ڈال دیا گیا ہے۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کوئی کئی برس تک۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 9 تک پر آتا ہے، 10 سے کم تک، وہ 2 3 4 5 6 7 8 9 تک۔ وقال الملک، اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا۔ بادشاہ نے کہا، قال الملک، وہ اپنے دربار میں۔ اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ۔ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے، ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے، ہیومن پوٹینشیل ڈیولپڈ ہوتا ہے، پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ تو اسی جزیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی، کوئی قبیلہ نکلا، زوردار تھا، اس نے حملہ کیا مصر پر، اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی، اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے، چرواہے تھے، اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے۔ گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے، بادشاہ تھے، فرائض میں سے نہیں تھے، فرائض کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ خود عرب تھے۔ وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت، بہت ہی بھلا انسان تھا، اگرچہ یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا، اس سے نابلد، لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ، مختلف مزاج، تو بھلا آدمی تھا۔ قال الملک کو، اس بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات، میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، سمان، خوب موٹی تازہ، یاکلہن سبع عجاف، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں 7 گائیں جو دبلی ہیں، 7 گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں 7 موٹی تازہ گائیں۔ یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیاں، بالیں ہیں، ہری سٹے ہیں ہرے اناج کے، واخر یابسات، اور 7 ہیں کہ جو سوکھے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو، اس سے واقف ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی ایمبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی، وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے، تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، پریشان خیالات۔ اگرچہ اسلام میں خواب 3 قسم کے ہیں۔ ایک خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب، رؤیا صادقہ،
وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے، اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں، اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے۔ تو فرائض ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے، وہ جہاں تک کہ وہ رؤیا صادقہ ہے اس سے واقف نہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے، وہ خواب باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب اس شخص نے وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، بری ہو گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو، ذرا مجھے جانے دو، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں۔ یوسف ایھا الصدیق، اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں، یوسف اے صدیق، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، ذرا ہمیں بتائیے، تعویل بتائیے، حکم بتائیے اس کا کہ 7 گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئیں، ہڑپ کر نہیں ہیں 7 ان کو کہ جو موٹی ہیں، وہ سبع سنبلات، وہ 7 بالی ہیں جو ہری ہیں، خضر و اخر یابسات، اور 7 جو ہیں وہ بہت خشک ہیں، سوکھی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر، دب کر۔ یہ دأبا جو ہے جم کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں دب کے واہ رج کے کھا، تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا داب کے ساتھ ہے۔ تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال کو خوب جو ہے وہ ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم، اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں، تو دیکھو جو بھی تم کاٹو، جو فصل ملے، فضروہ فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں، سٹوں ہی میں رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی، اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہتری پریزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے، تو ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا، بلکہ یہ کہ انہیں بالیوں کے اندر، انہیں سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق۔ ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا، یا کلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے، یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی۔ تعبیر تو یہ کہ 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور 7 سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں۔ تدبیر کیا بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر دینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، صبر شداد یاکلنا، وہ سال آئیں گے 7، یاکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا ما تحسنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ، وہ کھا جائیں گے، سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر ایک 7 سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر می برسے گا، وفیہ یعصرون، اور جب می برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی، اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی۔ وقال الملک اتونی بہ، اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ، اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے، اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ فلما جاء الرسول، اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں، ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی، کوئی FIR تو کٹی ہوگی نا، آخر میں کوئی نہ کوئی الزام، کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے، دھبا تو ہے، تو میں جب تک کہ بری ذمہ نہ ہو جاؤں، میں بری نہ ہو جاؤں ان الزامات سے، جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے، میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ فرمایا قال ارجع الی ربک فاسألہ، تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور ذرا اس سے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چرتروں سے خوب واقف ہے۔ قال فما خطبکن، اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو، وہ بیگمات کو، اذ راوتن، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا، کیا حقیقت تھی اس کی جب کہ تم نے یوسف کو چاہا، تم سب نے چاہا
کہ اسے تم پھسلا دو اور ان سے تم گناہ پر آمادہ کرو۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے ہم میں اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں، اس کے نیت میں کوئی برائی، اس کی طرف سے کوئی اقدام، اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطعاً نہیں، جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ اس امرأۃ العزیز نے بھی، جس کا نام زلیخا مشہور ہے، اس نے بھی کہا الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا۔